نیب کے حوالے سے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ نیب کو تو ہم بند کر دیں گے. یہ سٹیٹمنٹس آپ کے بہت سارے رہنماؤں کے موجود ہیں, لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بلکہ نیب میں جو اب چینجز ہوئی ہیں اس میں شہزاد سلیم جو ڈی جی نیب لاہور ہیں, آپ کے بڑے اعتراض رہے, یعنی آپ کی جماعت کے ان کے اوپر بڑے اعتراض رہے. اب واپس وہ تعینات ہو گئے تو نیب ویسی کام کرتی رہے گی؟ دیکھیے, آئیڈیلی تو نیب کو اس لیے بند ہو جانا چاہیے کیونکہ اس نے جو ملک کے اندر ایک انٹیمیڈیشن کا اور انتقامی کارروائیوں کا جال پھیلایا, اس سے سرمایہ کار بھی بھاگ گیا اور پاکستان کے سرکاری شعبے میں کوئی افسر کسی قسم کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اور اس وقت جو بھی بزنس مین کی میٹنگ پرائم منسٹر لے رہے ہیں یا سرکاری افسروں کے ساتھ جب بھی میٹنگ ہوتی ہے, ان کا نمبر ایک یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ نیب کے ہوتے ہوئے کوئی کام نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ہم نیب کو بند کریں تو یہ عمران خان صاحب کہیں گے کہ دیکھا, میں نے کہا تھا کہ یہ اپنا انتصاب بچانے کے لیے نیب کو بند کرنے کے لیے حکومت میں آئے ہیں. تو ہمارا یہ پریڈیکمنٹ ہے کہ ہم اگر نیب کو بند کریں تب بھی خان صاحب ناراض ہوتے ہیں, اور نیب کو برقرار رکھیں تو تب بھی وہ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ فرح گوگی کی انویسٹیگیشن نیب کیوں کر رہا ہے. تو اس لیے اس میں جو بھی حل ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ جو نیب کے ایسے قوانین ہیں کہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ان کو کہہ چکی ہے کہ یہ آئین سے متصادم ہے یا قانون سے متصادم ہے, یا اس بارے میں وہ کوئی آبزرویشن دے چکے ہیں, تو اس حد تک نیب کے قانون میں وہ ترمیم کی جائے جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس نے جس کے بارے میں آبزرویشن دی ہیں. احسن صاحب, فیصلے وہ کریں جو درست فیصلے ہوں, جو سب کے لیے بہتر ہو. یہ سوچ کے تو نہ کریں کہ عمران خان اس صورتحال میں کیا کہیں گے اور اس صورتحال میں کیا کہیں گے. میں آپ کو یہی شہزاد کہہ رہا ہوں کہ وہ فیصلے کہ جہاں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے آبزرویشنز دی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا, اس حد تک یہ تجویز زیر غور ہے کہ ہم نیب کے قوانین میں ترامیم لے کر آئیں اور اس کو آئین اور قانون کے ساتھ ہم آہنگ کریں تاکہ اس پہ کوئی انتقامی کارروائی کا الزام نہ لگا سکیں. لیکن جب میں کہہ رہا ہوں کہ سیریز آف کیسز ہیں جو آپ حکومت پہ اور پی ٹی آئی کے رہنما پہ بنا رہے ہیں, جس سے یہ تاثر جا سکتا ہے کہ یہ انتقامی کارروائی ہے, اس میں بلاسفیمی کا بھی کیس ہے. آپ کے اپنے اتحادی پیپلز پارٹی آن بورڈ نہیں ہے. کچھ ان کے رہنما سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کیسز نہیں ہونے چاہیے, کچھ ان کے رہنما سمجھتے ہیں کہ بلاسفیمی کے کیسز نہیں ہونے چاہیے. تو پھر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یونائٹڈ نیشن میں بھی لکھا ہے شریف مزاری صاحب نے, اور کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے مذہب کا استعمال, غلط استعمال تو ماضی میں سیاست میں ہوتا رہا ہے, لیکن توہین مذہب کے کیسز کبھی مخالفین پہ نہیں بنائے گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بلاسفیمی لا کے تحت کوئی کیس پی ٹی آئی کے خلاف رجسٹر نہیں کیا گیا. جو کیسز شہریوں نے درج کرائے ہیں, میں بھی وہاں مدینہ منورہ کے اندر تھا اور وہاں پہ پی ٹی آئی نے جس قسم کی ہلڑ بازی اور جس قسم کی وہاں پہ وینڈلزم کیا ہے, آپ یقین کریں بحیثیت پاکستانی میرا سر شرم سے جھک گیا ہے. وہاں پر جتنے پاکستانی تھے وہ سب یہ کہتے تھے کہ کیا آپ لوگوں کو روضہ رسول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور تقدس کا پاکستانیوں کو نہیں پتا کہ 1400 سال میں اس طرح کسی قوم نے آ کے ہلڑ بازی نہیں کی جس طرح ایک منصوبہ بندی کے تحت پاکستان کی ایک جماعت کی طرف سے وہاں ہلڑ بازی کی گئی, اور اس کا نوٹس سعودی حکومت نے بھی لیا ہے. اور ایک ایسا اقدام کہ جو پاکستانی جس میں انوالو ہیں اور جس نے سعودی عرب کی حکومت کو بھی امبیرس کیا ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ روضہ رسول کے تقدس کو پامال کیا ہے. اگر اس کی کسی قسم کی منصوبہ بندی کر کے وہ کام کیا گیا ہے جو اسلام کی 1400 سال کی تاریخ میں نہیں ہوا, تو یقیناً حکومت کی اس حد تک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کے امیج کو اور پاکستانیوں کو بدنام کیا ہے, اور پاکستانیوں کے لیے اب سعودی عرب میں سختیاں شروع ہو گئی ہیں اس واقعے کی وجہ سے کہ جو اس حکومت بہت ہی انفارچونیٹ, افسوسناک واقعہ تھا, قابل مذمت تھا, نامناسب تھا. اور جو سعودی حکومت نے کیسز بنائے وہ وہاں پہ بلاسفیمی کے کیسز تو نہیں بنائے, لیکن یہاں جو شہریوں نے ایف آئی آر درج کرائی ہے اس میں سیکشن ہے بلاسفیمی کی. بلاسفیمی کا کوئی کیس نہیں ہے جو اس حکومت کے خلاف بنایا گیا ہے. 295A ہے قانون, if I'm not wrong, جو کہ سیکشن جس کو اپلائی کیا گیا ہے. دیکھیے, میری علم کے مطابق اور معلومات کے مطابق جو ہمارے سی آر پی سی کے قوانین ہیں کہ جس میں کسی بھی مذہبی مقام کی توہین کرنے کا یا شک آتی ہے
نارمل قانون کے تحت میری معلومات کے مطابق کیس بنایا گیا ہے توہین مذہب کا ہے 295A. لیکن میں ایسا صاحب ایک تو پچھلے کچھ عرصے میں آپ کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا, اس کے بعد میں نے جب بھی آپ کو سنا ہے آپ ہمیشہ اس قسم کی بات کرتے ہیں جس سے مذہبی جو انتشار ہے وہ نہ پھیلے, آپ بڑا کیئرفل ہوتے ہیں. بٹ اس حوالے سے آپ نے بھی جو ٹویٹ کیا اس پہ مجھ سمیت کافی سارے لوگ بڑے حیران ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آج تک ان گستاخوں کی کھل کر مذمت نہیں کی گئی. پاکستان تحریک انصاف اس مذموم حرکت کی پلاننگ کرتے ہوئے ویڈیو باہر آ چکی ہے. مطلب آپ سے ایٹ لیسٹ لوگ نہیں امید کر رہے تھے بیکاز یو ہیو گون تھرو دس. ایکچولی سب مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور جو وہاں کیا گیا کہ جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں اپنی آواز مدم رکھو, ایسا نہ ہو کہ تمہاری ساری نیکیاں غارت ہو جائیں. تو اگر اتنا بڑا وہاں پہ فیل ہوا کم از کم بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں احسن اقبال صاحب, بڑا نامناسب ہے, بار بار ہم ریپیٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس کہ عمران خان اس پلاننگ کا حصہ تھے. عمران خان تو وہاں پہ مدینہ میں تھے بھی نہیں, آپ نے ہر اس شخص پہ بھی وہ کر دیا ہے جو کہ وہاں پہ نہیں تھا. ہاں بہت ساری تقاریر ایسی جس میں ہم کہتے رہے کہ انسائٹمنٹ کا تاثر بھی ملتا ہے, لیکن اس کے مطابق پھر کارروائی ہونی چاہیے نا. شہزاد ویڈیو کا ایویڈنس ہے, شیخ رشید صاحب نے ویڈیو کے اوپر کہا کہ یہ مکے اور مدینے جائیں, دیکھیے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. ان کے ایک رشتہ دار نے وہاں سے ویڈیو فیڈ کی کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کر دیا ہے. اس پر بھی یہ جو پہلے تو دیکھیں ایس پی لیول کی انویسٹیگیشن ہوتی, اس کے بعد ایف آئی آر ہوتی, جو کہ طریقہ کار ہے تو زیادہ بہتر ہوتا, کیونکہ پتہ نہیں اس ویڈیو کا کانٹیکسٹ بھی کیا تھا. دوسرا, عمران خان کا ویڈیو سے تعلق نہیں ہے, فواد چودھری کا نہیں ہے, شہباز گل کا نہیں ہے, لیکن ان کے خلاف بھی ہوئے ہیں. آپ کے خود اتحادی کہہ رہے ہیں, چاہے خورشید شاہ ہو, فرحت اللہ بابر ہو, کہ غلط کر رہے ہیں, آپ نہ کریں گے. ایف آئی آر میں کسی کے خلاف نہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے, اور ایف آئی آر تو درج کرانا ہر شہری کا حق ہے. وہ میرے خلاف, آپ کے خلاف, کسی کے خلاف ایف آئی آر درج کرا سکتا ہے. پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اس ایف آئی آر کے مدرجات کی تحقیقات کرے, اور جب پولیس کے پاس یہ ثبوت ہوتا ہے کہ کوئی جرم کا ارتکاب کسی شخص نے کیا ہے تب پولیس اس کو گرفتار کرتی ہے. محض ایف آئی آر کو جمع کرا دینا نہ جرم ہے نہ کسی کو گرفتار کرنے کا جواز ہے. یہ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ کسی کے بھی خلاف موونگ آؤٹ, کیونکہ اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا, ایس پی لیول انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اس کے بعد ایف آئی آر ہوتی ہے. انکوائری کمیشن بنا رہے یا جوڈیشل کمیشن بنا رہے, یہ جو کیبل گیٹ والا معاملہ ہے, لیٹر گیٹ والا معاملہ ہے, کیونکہ اپوزیشن تو یہ کہتی رہی ہے کہ آپ اس پہ جوڈیشل کمشن بنائیں, آپ کس قسم کی انکوائری کرنا چاہ رہے ہیں اس میں جو حکومت کا اختیار ہے کہ وہ انکوائری کمیشن حکومت بنا سکتی ہے. جو جوڈیشل کمیشن ہے یہ حکومت کا اختیار نہیں ہے. جو سابق حکومت کے ڈپٹی سپیکر تھے وہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ میں اس خط کی ایک نقل چیف جسٹس کو بھیج رہا ہوں تاکہ وہ اس کے اوپر کارروائی کریں. عمران خان صاحب اگر کوئی جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں وہ براہ راست بھی عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں. انڈر دا رولز حکومت کا یہ اختیار ہے کہ وہ ایک انکوائری کمیشن بنا سکتی ہے, اور اس کے اندر بہت شفاف طریقے سے جو انکوائری ہے وہ قوم کے سامنے پیش کی جائے گی. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی 2 دفعہ یہ کہہ دینے کے بعد کہ کسی قسم کی بیرونی سازش نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ آپ شیخ رشید صاحب کا اگر وہ انٹرویو بھی پلے کر دیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہماری حکومت نہ جاتی تو ہم سب الیکشن ہار جاتے, یہ صرف اپنی نالائکی اور ناکامی پہ پردہ ڈالنے کے لیے ایک بیرونی سازش کا سہارا لے رہے ہیں, ورنہ اس خط کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہ پاکستان کو دنیا میں بدنام کر رہے ہیں, جو ایک ایٹمی طاقت ہے. یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم اتنی بنانا ریپبلک ہے کہ امریکہ اتنی آسانی کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر اقتدار کو. مجھے بتائیے گا کہ کمیشن کون ہیڈ کرے گا, فیصلہ ہو چکا ہے اس کا؟ ابھی تک میری معلومات کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا, لیکن جس کو بھی اپوائنٹ کیا جائے گا ایک ایسی شخصیت کو کیا جائے گا جو لوگوں کی نظر میں کریڈیبل ہو اور وہ ایک شفاف. میرے پچھلے انٹرویو میں آپ نے کہا تھا ویسے تو انکوائری کی ضرورت ہی نہیں, لیکن اب اگر کر ہی رہے ہیں انکوائری تو پھر جوڈیشل کمیشن کے لیے کر دیں, حکومت بھی خط لکھ سکتی ہے. دیکھیے وہ تو آلریڈی چیف جسٹس کو خط جا چکا ہے, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تو چیف جسٹس اس کے اوپر کمیشن قائم کر سکتے ہیں, نوٹس لے سکتے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ جب آپ کی ملک کی آئی ایس آئی, آپ کے ملک کی آئی بی, آپ کے ملک کے سروس چیف اس بات کی گواہی دے چکے ہوں کہ کسی قسم کی سازش نہیں, بالکل دے چکے ہیں. بہت بہت شکریہ.